بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد درود بر محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دلع لسان صباح بالنطق تبلجه وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدبار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بالنور تعججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم
حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. درود پڑھیں محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت و ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ آج کے دن ہم اس وقت ایک مرتبہ پھر فرش اعضاء پر موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. وہ رزق ہے کہ جس پر آپ کی اور ہماری بقا کا انحصار ہے. وہ رزق ہے کہ جو آپ کی اور ہماری تخلیق کی وجہ قرار پایا ہے. یقیناً یہ فرش اعضاء ہمیں رزق معرفت دے رہا ہے اور اس رزق معرفت سے جو جتنی معرفت حاصل کرتا جا رہا ہے گویا اس کی اتنی ہی بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس اعتبار سے فرش اعضاء کو دیکھا جائے تو فرش اعضاء انسان ساز ہے، کردار ساز ہے. فرش اعضاء انسان کو آزاد کرتا ہے ہر غلامی سے. وہ جو ہر قسم کی غلامی میں جکڑا ہوا ہو، ایسا انسان کہ جس کی فکر آزاد نہ ہو، جس کی فکر مقید ہو، قید ہو، کس کے اثر؟ یقیناً اس کے زیر اثر کہ جو خدا کے مقابلے پر ہے. تو یقیناً خدا کے مقابلے پر جو فکر رکھتا ہوگا، جو عقیدہ رکھتا ہوگا، جو اپنے نظریات رکھتا ہوگا، کرب و بلا آج بھی اس کو مثل حر دعوت دے رہی ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو آنا چاہے وہ اس طرف آ جائے. یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں آنے کے بعد آنے والے کا نہ ڈومیسائل چیک کیا جاتا ہے، نہ NIC دیکھا جاتا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم نے پچھلی بار ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کہا تھا، کیا سنا تھا. بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت جو تم ہمارے سامنے موجود ہو کیا خلوص رکھتے ہو یا نہیں رکھتے. بس فقط اتنا چاہیے. اسی لیے وہ آنے والا جب شب عاشور اس خیمے سے اس خیمے آیا تھا کیا کچھ نہ کر چکا، لیکن آنے کے بعد فقط ایک سوال کر رہا، یبن رسول اللہ فحل لی توبہ، اے رسول اللہ کے بیٹے کیا میرے لیے توبہ ہے. میں نے بہت مقاتل کو دیکھا کہ مجھے فرزند زہرا کا کوئی طویل خطبہ نظر آئے ایسے موقع پر، لیکن خطبہ تو چھوڑیے، مجھے ابن رسول اللہ کا کوئی طویل جملہ بھی نظر نہ آیا. بس فقط ایک عمل نظر آیا. ادھر حر نے کہا ابن رسول اللہ فحل لی توبہ، اور ادھر فرزند زہرا نے پڑھ کر حر کو گلے لگا لیا. ہو گئی معافی، ہو گیا حر کا گناہ معاف. بس یہ جو پڑھ کر گلے لگانا ہے، میں کہہ سکتا ہوں نا کہ 61 ہجری میں عصر عاشور سے قبل وقت کے امام حسین ہیں. تو گویا اگر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ کر خلوص نیت سے امام سے فقط یہ سوال کر لیا جائے، اے امام زمان میں آپ کے بارگاہ میں ہوں، فحل لی توبہ، میرے لیے توبہ ہے.
دیکھیے پردہ غیب سے کس انداز سے قبولیت ہوتی ہے، کس انداز سے آپ کے اور ہمارے زمانے کے امام گویا ہمیں بڑھ کر گلے لگا لیتے ہیں کہ میرا ماننے والا تو ہے، بس کچھ دیر کے لیے بھٹک گیا تھا، صبح کا بھولا تھا، شام کو گھر آ گیا ہے، اس انداز سے گلے لگا لے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس یہی تصور کریں کہ اس وقت فرش عزا پر نہیں بیٹھے، امام حسین کے خیمے میں بیٹھے ہوئے۔ جس طریقے سے حر نے کہا تھا نہ آ کر کے ہی کہ فحلی توبہ، تو آج ہم امام زمان سے یہ سوال کرتے ہیں، یا امام زمان میں گناہ گار صحیح، لیکن کیا توبہ ہے میرے لیے؟ کہ یقیناً اگر خلوص موجود ہے تو انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ کس طریقے سے امام زمان انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے لیے واسطہ فیض قرار پاتے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ مبارکہ نساء کی 40 نمبر کی آیت کی تلاوت کی۔ سورہ نساء قرآن مجید کا 4 نمبر کا سورہ ہے، 4 پارے میں موجود ہے، اور جو تلاوت جس آیت کی ہے وہ 40ویں آیت ہے۔ اگرچہ میرے پاس اب اتنا وقت موجود نہیں رہا ہے کہ میں وہ موضوع جو میں لایا تھا اسے تفصیل سے بیان کروں، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے کم از کم 50 سے 55 منٹ چاہیے، ابھی میرے پاس مشکل سے 20 سے 25 منٹ بچے ہیں، تو میں وہ پورا موضوع تو پیش نہیں کر سکوں گا، مگر بس اتنا ضرور کروں گا کہ جیسا کہ مجھ سے خواہش کی گئی کہ عدل کے موضوع پر کچھ کلام کروں، تو آئیے ان باقی ماندہ جو وقت بچا ہے اس میں ہم عدل کی اہمیت اور عدل کے فیوز و برکات کی روشنی میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل ماحول کو درود سے معطر کر دیجیے۔ عزیزوں، قرآن کریم معجزہ ہے، ہر حرف معجزہ ہے۔ یقیناً قرآن میں جو علوم پوشیدہ ہیں آج تک یہ بات خود معجزہ ہے کہ انسان کا ذہن یہ تعین کرنے سے قاصر ہے کہ قرآن کتنے اعتبار سے معجزہ ہے۔ یہ بات خود معجزہ ہے کہ آج تک نہیں سمجھ میں آ سکا کہ قرآن کریم کتنے اعتبار سے معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جہاں انسان کی عقل عاجز ہو جائے، جہاں انسان کی عقل عجز کا اظہار کرے، وہیں سے اعجاز بنتا ہے، یہیں سے معجزہ بنتا ہے۔ جب عقل عاجز ہو گئی تو عجز زدہ عقل کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ بس اتنا ہی کہہ سکتی ہے کہ یقیناً چونکہ بشر کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام ہے، خالق جانتا ہے کہ کتنے اعتبار سے اس میں معجزات کو چھپا کے رکھا۔ ہر آیت بس یوں کہیے کہ چونکہ قرآن نور ہے تو اس نور کو درک کرنے کے لیے یقیناً قلب نورانی ہونا چاہیے۔ اگر قلب نورانی نہیں ہے تو اس کے نور کو درک کرنا ممکنات میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جتنی اشیاء کو خلق کیا ہے ان تمام اشیاء کو درک کرنے کے لیے انسان کو کچھ حواس دیے ہیں، جن میں سے مشہور حواس خمسہ ہیں، یعنی 5 حواس ہیں جس سے انسان کسی شے کو محسوس کرتا ہے۔ مثلا اگر روشنی کو دیکھنا چاہتا ہے تو آنکھ ہوگی تو روشنی کو دیکھے گا، ہاتھ تو روشنی کو نہیں دیکھ سکتا، کان روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، کان آواز کو سن سکتے ہیں لیکن روشنی دیکھ نہیں سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے آنکھ روشنی کو دیکھ تو سکتی ہے لیکن آنکھ آواز کو سن نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جس طریقے سے چیزوں کو کچھ کو دیکھا جاتا ہے، کچھ کو سنا جاتا ہے، آپ کے سامنے کسی نے کوئی مشروب رکھا، مثال کے طور پر چائے پیش کی گئی، آپ نے دیکھ کر یہ تو اندازہ لگا لیا کہ جو مظروف میں ظرف میں جو شے ہے، جو مظروف ہے وہ چائے ہے، لیکن آپ سے پوچھا جائے دیکھ کر بتائیے کہ اس میں چینی ہے یا نہیں ہے؟
تو آپ کہیں گے بھائی دیکھ کر نہیں بتایا جا سکتا کہ اس میں چینی ہے یا نہیں ہے. اچھا تو کیسے بتایا جائے گا؟ کہا کہ اللہ نے ایک اور حص ہمیں دی ہے اور وہ چکھنے کی حص ہے. جب تک چکھیں گے نہیں تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں شکر ہے یا نہیں ہے. تو ماننا پڑے گا نا کہ گویا جو شے دکھنے لائق تھی اللہ نے اس کے لیے آنکھ کو دیا، جو شے سننے لائق تھی اللہ نے اس کے لیے کان کو دیا، اور جو شے چکھنے لائق تھی اللہ نے اس کے لیے زبان کو دیا. جو چیز محسوس کرنے کے لائق تھی کہ تم اس کو ہاتھ لگا کر، جس کو کہتے ہیں کہ اس کے جسمانیت کو محسوس کرتے ہوئے پتہ چلا لو کہ یہ کیا شے ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ شے کیا ہے. تو اسی اعتبار سے مختلف محسوسات کو محسوس کرنے کے لیے اس سے مطابقت رکھنے والی حس پروردگار نے عطا کی ہے. اب بتائیے قرآن کریم کے لیے جو کہہ رہا کہ قرآن کریم جو ہے وہ نور ہے، جب قرآن کریم نور ہے تو اس نور کو درک کرنے کے لیے کیا کوئی حس موجود ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر حس موجود ہے تو اس حس کا اس نور سے مطابقت رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر مطابقت رکھے گی تو حس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، شے کو محسوس کیا جا سکتا ہے. آیت میں چھپی نورانیت جب تک کہ قلب میں نورانیت نہ ہو درک نہیں ہو سکتی ہے. قلب کی نورانیت کیسے ہوتی ہے؟ قلب کی نورانیت ایسے ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے جو اس قلب کا، جو اس نفس کا حق ہے، اگر یہ حق ادا کرو گے تو اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اگر اس پر ظلم کرو گے اس کی نورانیت رخصت ہوتی چلی جائے گی. درود پڑھیے محمد وآل محمد. نفس پر ظلم، اب بات ظلم تک آ گئی، یعنی عدل سے نورانیت قائم رہے گی، ظلم سے نورانیت رخصت ہو جائے. چاہے تمہارا معاشرہ ہو یا چاہے تمہارا وجود ہو، عدل سے نورانیت ہوگی. ظلم سے تو نکلتا ہی ظلمت ہے، ظلمت میں چھپا ہوا ظلم ہے، اور ظلمت کہتے ہی تاریکی کو ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلمت جسے تاریکی کہہ رہے ہیں، ظلم کا نتیجہ تاریکی ہے، عدل کا نتیجہ نور ہے. عدل کا نتیجہ اگر نور ہے تو چاہے اس کا اطلاق معاشرے پر کرو تو معاشرہ نورانی ہوگا، اپنے وجود پر کرو تمہارا وجود نورانی ہوگا. پروردگار کہہ رہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ خدا ظلم نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا عدل کو پسند کرتا ہے. تو خدا خود عادل ہے، عدل کرتا ہے، اور چاہتا بھی یہی ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ عدل کریں. اس لیے کہتا ہے اعدلوا، عدل کرو، وہ اقرب بالتقوی، وہ تقوی سے قریب ہے. تقوی کیا کرتا ہے؟ تقوی قلب کو نورانی کرتا ہے. تو گویا تم عدل کرو گے تو قلب نورانی ہوگا. خدا یہی نور دیکھنا چاہتا ہے. اسی نور کی طرف کہتا ہے کہ ہم نے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا ولی مانا ہے، اللہ جن کا ولی ہے، ان لوگوں کو خدا ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں. کام کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں نکال لیتے ہیں نور سے، لے جاتے ہیں ظلمات کی طرف. تو گویا نور سے نکالتے ہیں، ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ جن لوگوں کا ولی ہے، یعنی جنہوں نے خدا کو اپنا ولی مانا ہے، اللہ انہیں ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بہت بیدار مجمع ہے جو مجھے سن رہا ہے، یہ بتلائیے، یہ سوال تو کسی بچے سے بھی کیا جائے تو جواب دے دے گا.
کہ یہ بتلائیے کہ جسے ہم نور کہہ رہے ہیں یہ واحد ہے یا جمع؟ اور اس کے مقابلے پر جو لفظ بولا جا رہا ہے ظلمات، یہ واحد ہے یا جمع؟ تو بھیا جب نکالا نور سے ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ جب ادھر سے خدا نے نکالا تھا ظلمات سے تو لے کر جانا چاہیے تھا انوار تک، اور جب وہاں سے نکالا گیا ہے انوار سے تو پھر لے کر جاتا ظلمات تک، سمجھ میں آتا؟ تو ظلمات کی تو جمع ہی استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس مقام کے اوپر جب نور کی بات کرتا ہے تو نور کی جمع نہیں کہتا، نور کہتا ہے، انوار نہیں کہتا۔ یہ نہیں کہتا کہ جو ہمارے جنہوں نے ہمیں ولی مان لیا ہے تو ہم نے ہدایت کر دی ہے ان کی، خدا پر تو ایمان لائے ہیں، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے ہیں، یخرجہم، اللہ انہیں نکال رہا ہے، من الظلمات الی النور، نور کی طرف، ظلمات سے نکالتا نور کی طرف لے جاتا۔ اور وہ لوگ کہ جن کے اولیاء، ولی نہیں، اولیاء طاغوت ہیں، وہ اس کا برعکس کام کرتے ہیں کہ جس نور کی ہدایت اللہ نے کی ہے وہ انہیں اس نور سے ہٹاتے ہیں اور پھر متفرق ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عزیزوں، جب بات نور کی جاتی ہے ہدایت کے عنوان سے تو پھر جمع نہیں کیا جاتا، یہ کہا جاتا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، درمیان میں بھی محمد، سب کے سب محمد ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک در ایک در ایک در ہے، نور ایک ہے، رسول اللہ کا نور ہو، نور ایک ہے، پہلے کا نور ہو، نور وہی ہے، درمیان والے کا ہو، نور وہی ہے۔ گویا انہیں اس عالم امکان میں دیکھتے ہوئے جب دیکھو گے تو تمہیں بارہ دری نظر آئے گی۔ کیا بات ہے! نظر تو بارہ دری آ رہی ہے، جیسا کہ اگر روشندان میں سے روشنی آ رہی ہو تو یقیناً مختلف مقامات سے روشنی آ رہی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت سورج کی ہے وہ ایک واحد ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اگر عالم امکان دیکھے تو رسول اللہ کے بعد تا قیام قیامت جو روشنی آ رہی ہے وہ چاہے علی سے مل رہی ہو، چاہے حسن سے مل رہی ہو، چاہے حسین سے مل رہی ہو، گویا مختلف ادوار میں روشنی تمہیں مختلف مقامات سے مل رہی، لیکن منبع سب کا ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ۔ اس اعتبار سے کہتا، اب سنیے، کہتا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وجہ بتلا دی کیوں؟ اس لیے کہ ظلم تو ظلمت ہے، خدا عدل کرتا ہے، خدا نور عنایت کرتا ہے۔ تمہارے معاشرے میں جب عدل نافذ ہوتا ہے تو وہ نورانیت پھیلتی ہے، جب ظلم ہوتا ہے تو ظلمت پھیلتی ہے۔ یہ جو نفس پر ظلم کیا جاتا ہے اسے گناہ کہتے ہیں۔ جب ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو گویا میرے اندر تاریکی پھیلتی ہے، میرا اندر تاریک ہو جاتا ہے، اور جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس سے نفس بلند ہوتا ہے، یہ بلندی نورانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ عدل ہے، یعنی اللہ نے میرے نفس کو جس مقام پر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اسے سنوارا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اسے برائی کے گڑھوں میں دھکیل دیا
وہ ناکامیاب ہو گیا۔ گویا میرے نفس کا مقام جو پروردگار نے بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اس کا مقام یہ ہے کہ اسے بڑھایا جائے، تو جو اسے بڑھا رہا ہوگا، جو اسے بلند کر رہا ہوگا وہ عدل کر رہا ہوگا، اور جو اسے برائی کے گڑھوں میں دھکیل رہا ہوگا وہ ظلم کر رہا ہوگا۔ اب اس اعتبار سے پروردگار عالم نے عدل سے محبت اور ظلم سے نفرت اس آیت میں بیان کی کہ خدا تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ جانتے ہو وہ کرتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بس جو تم میں حسنہ کرتا ہے، حسنہ نیکی کو کہتے ہیں، کہ بس اگر تو تمہارے پاس نیکی ہے، ان تکو حسنتن، اگر تمہارے پاس نیکی ہے، یضاعفھا، اللہ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے، اور وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا کرتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم، تمہیں اجر عظیم دیتا ہے اپنے پاس سے، جو تم لائے ہو حسنہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، یہ جو عدل ہے یہ اس کو، اب میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے کیا کرتا، ورنہ بیان کرتا، اوپر سے بیان کر دیتا ہوں۔ اس عدل کی بھی قسمیں ہیں۔ عدل کتنی قسم کا ہے؟ عدل کی کم از کم 3 اقسام ہیں۔ ایک عدل وہ ہے جو عدل تکوینی ہوتا ہے، یعنی کون میں عدل، خلقت میں عدل۔ پروردگار عالم نے جس وجود میں جو کمال رکھا ہے، یعنی مخلوق کو خلق کیا، اس کے لیے ایک کمال کو قرار دیا کہ یہ مخلوق ہے، یہ اس کا کمال ہے، اور اس مخلوق نے اپنے کمال تک پہنچنا ہے۔ اس کمال تک پہنچنے کے لیے جو شے سے چاہیے پروردگار عالم نے تخلیق کی ہے، یہ خلقت میں عدل ہے، یعنی کہ جیسا خلق کیا اسے اپنے وجود کے برقرار رکھنے اور اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے اسی چیز کی ضرورت تھی، تو اس کو یہی چیز دی ہے۔ مثلا اگر جانوروں کی طرف نظر کیجئے، پرندوں کی طرف نظر کیجئے، اگر سمندر میں رہنے والی مخلوقات پر نظر کیجئے، تو جو چیز جس کے لیے ضروری تھی اسے اس چیز کے ساتھ خلق کیا گیا ہے۔ سانپ کے منہ میں زہر دیا گیا ہے، یقیناً آپ کے لیے سانپ کا زہر شر ہو سکتا ہے، لیکن خود سانپ سے پوچھو کہ یہ زہر تمہارے لیے شر ہے تو وہ کیا کہے گا؟ کہہ رہے اس زہر پر تو میری زندگی کا انحصار ہے، اگر یہ زہر نہ ہو تو میں ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکوں۔ اگر کسی ایسے ریپٹائل کو دیکھیں کہ جس کی اسکن بہت کھردری ہو، کانٹے لگے ہوئے ہوں، تم اس کو کوئی کریم دے رہے ہو کہ میاں یہ لگا لو تمہاری اسکن ملائم ہو جائے گی، وہ کہے گا کیسی بات کر رہے ہو، اس کھردری جلد کے اوپر تو میری زندگی کا انحصار ہے۔ گویا جس ماحول میں میں رہتا ہوں اللہ نے مجھے اس ماحول کے لیے اسی جسامت میں بیان کیا ہے، اسی جسم و جسمانیت میں خلق کیا ہے جو میرے ماحول سے موافقت رکھتی ہے۔ یہ خلقت میں عدل نہیں تو اور کیا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے اے حضرت انسان، ابھی چونکہ وقت نہیں ہے تو ہوم ورک دے رہا ہوں کہ خود اگر انسان اپنے اوپر نظر کرے کہ خدا نے مجھے 2 آنکھیں کیوں دی ہیں، ان آنکھوں کو اسی مقام پر کیوں قرار دیا ہے، آنکھوں کو بادام کی شکل کا کیوں قرار دیا ہے، آنکھوں کو نمکین کیوں رکھا ہے، میٹھا کیوں نہیں رکھا ہے، تو جائیے توحید مفضل کو پڑھیے گا کہ جہاں میرا چھٹا امام اپنے ساتھی اپنے شاگرد مفضل سے ابن مفضل سے کہہ رہے ہیں، جہاں ہر شے کی توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ جانتے ہو تمہاری آنکھیں نمکین کیوں ہیں، اگر یہ آنکھ نمکین نہ ہوتی اور اس کا پانی جو ہے وہ شیریں ہوتا تو یقیناً جب تم صبح سو کر اٹھتے تو یہ آپس میں چپکی ہوئی ہوتی، کتنی دیر تک تو کھلنے کا نام نہیں لیتی۔ اس نے نمکین رکھا ہے۔ ہر شے میں عدل ہے، ہر شے میں عدل کو رکھا ہے۔ یعنی اگر اپنے ہاتھ پر بھی نظر کی جائے تو اس نے ہاتھ کی انگلیوں کو برابر نہیں رکھا ہے، عدل کے ساتھ رکھا ہے۔ جو جس کی جسامت ہے اس کو اتنا ہی رکھا ہے۔ ذرا تصور کرو کہ اگر تمہارے ہاتھ کی ساری انگلیاں برابر ہو جاتی، یہ انگوٹھا بھی انگلی جتنا حجم میں ہو جاتا اور اس کی جو کیفیت کے ساتھ کمیت ہے وہ بھی ایسی ہو جاتی، تو پھر بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں جو گرپ آتی ہے، جو قوت آتی ہے، آ سکتی؟
نہیں آ سکتی تھی. گویا اس ہاتھ میں بھی خدا نے عدل کو رکھا ہے. اس عدل کو دیکھنا ہو, اس کی خلقت میں غور کرنا. تمہارے ہاتھوں میں جو انگلیاں دی ہیں وہ 5 دی ہیں, اور جو ہڈیاں ان انگلیوں میں دی ہیں وہ 14 ہڈیاں دی ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. وہ تو بہانے سے تمہیں بیان کر رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عدل نافذ ہو. تمہارے وجود کے اندر بھی ہم نے عدل کو رکھا ہے, اور اس میں اشارے ہم دے رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ عدل سے متمسک رہو تو یہ 5 ہیں, یہ 14 ہیں, ان کے ساتھ رہو گے تو عدل قائم رہے گا. ان کو چھوڑ دو گے, اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس تو یہ خود عدل ہے, عدل ہے. یہ خلقت میں عدل ہے. دوسری صفت, دوسری قسم عدل کی جو ہے وہ عدل جزائی ہے. جزا میں عدل ہے. خدا پروردگار جو ہے وہ جب اپنے بندے کو جزا دیتا ہے تو وہ بربنائے عدل دیتا ہے. مطلب کس انداز سے؟ بہت توجہ ہے. یعنی اگر کسی شخص نے 10 قتل کیے ہیں اور تم نے کہا کہ میں اپنی عدالت میں اس کو سزا دوں گا. تمہاری عدالت, اچھا کیا کرو گے تم اپنی عدالت میں؟ کہا اس نے اتنے جرم کیے ہیں نا, اس کو 10 مرتبہ سزائے موت کی سزا ہے. 10 مرتبہ سزائے موت کی سزا. تمہاری عقل نے درک کیا کہ ایک بار مارنا کافی نہیں ہے, 10 مرتبہ ماریں گے تو اس کو سزا ملے گی. اچھا تو ماریے 10 مرتبہ. آپ تو ایک ہی مرتبہ مار سکیں گے نا, تو اب مجھے بتاؤ یہ باقی کے 9 مرتبہ کون کہاں مارا جائے گا؟ اس کا مطلب تمہاری عقل نے درک کر لیا کہ جرم اتنا بڑا ہے کہ 10 مرتبہ ہوگا تو بات بنے گی. لیکن تمہارے اس عالم کے اندر کا مسئلہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ سے زیادہ مارا نہیں جا سکتا. تو گویا تمہاری عقل اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی عالم ایسا ہونا چاہیے جہاں اسے ویسی سزا ملے جیسا اس سزا کا حقدار ہے. ہماری عقل تو قاصر ہے. ہم تو یہی آج تک تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ حشر تک سوچ عدل انسانی صرف اصغر کا خوب وہاں کیا ہے. تجھے تو اصغر کے خوب وہاں کا معلوم نہیں ہے, تو اکبر کا خوب وہاں کیا دے گا, اور تو حسین کا خوب وہاں کیا دے گا. یہ ہے عدل. اب اگر دیکھا جائے, بس یقیناً آنکھوں میں تم آنسو آ گئے ہیں, لیکن بس ایک جملہ کہوں گا. ایک شخص ہے جس کی پوری زندگی گزر گئی پریشانی میں, خدا کے احکامات کو ادا کرتے ہوئے پریشانی میں گزر گیا. پروردگار عالم اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ بہت توجہ رہے, اور آپ کو ایک لمحے میں کربلا لے جاؤں گا. جس کی پوری زندگی ایسے گزر رہی ہو مگر وہ خدا سے جڑا ہوا ہو, تو یاد رکھنا اگر تو یہ عالم آخری عالم ہوتا تب تو تم کہہ سکتے تھے کہ اس پر بڑا ظلم ہو گیا. لیکن چونکہ یہ عالم آخری نہیں ہے, اصل زندگی تو وہاں ہے, اسی لیے یقیناً پروردگار عالم اس شخص کو جب وہاں جزا دے گا تو یقیناً یہ کہے گا کہ یقیناً جب مجھ پر ظلم ہو رہا تھا وہ دن مجھ پر اتنا سخت نہیں تھا جتنا اس عالم میں اب تو ظالمین سے انتقام لے رہا ہے, اور ظالمین پر یہ دن سخت ہے جتنا اس وقت ظالمین پر یہ دن سخت ہے. مجھ پر دنیا میں ظلم ہوتے ہوئے مجھ پر یہ ظلم اتنا سخت نہ تھا. اسی لیے آپ کے اور ہمارے آقا نے عاشور کے دن ہاتھ میں علی اصغر کے خون کو لیا. 2 روایات ہیں, نفس المحموم سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے اس خون کو ہوا میں اچھال دیا, آسمان کی طرف پھینک دیا, جس کا ایک قطرہ بھی واپس زمین تک نہ آیا. پھر ایک جملہ کہا, اے پروردگار یہ میرے اوپر آسان ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے. یقیناً تو ارحم الراحمین ہے, تو اصل عدل کرنے والا ہے, تو دیکھ رہا ہے, یہ مجھ پر آسان ہے. اس انداز سے اچھال دیا. پس عزیزوں, حسین نے صبح سے عصر عاشور تک لاشوں پر لاشیں اٹھائے. ایک لاش لاتے تھے, دوسری لینے چلتے تھے, پھر تیسری لینے جاتے تھے, چوتھی لینے چلتے تھے.
وہ جس کی لاش، وہ جس نے صبح سے عصر عاشور تک سارے لشکر کی لاشیں اٹھائیں، جانتے ہو جب اس کی لاش تنے تنہا پڑی ہوئی تھی 10 ملعون اسے پامال کر رہے تھے، کوئی نہیں تھا جو پڑھ کر یہ کہتا یہ زہرا کی کمائی ہے۔ ان 10 ملعونوں نے حسین کی لاش کو پامال کر دیا۔ ایک کہتا ہے جب ہم لاش کو پامال کر رہے تھے حسین کی پسلیوں کے چٹکنے کی آواز کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا۔ بس عزیزوں اس انداز سے کربلا برپا ہو گئی۔ اور کچھ تذکرہ اس امام کا بھی کرنا چاہوں گا جس کی ایک قوی روایت کے مطابق آج شہادت ہے۔ وہ آپ کے ہمارے 8ویں آقا 200 سال گزرنے کے بعد بھی ابن شبیب کو یہ کہتے ہوئے گئے، یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اے ابن شبیب اگر دنیا تجھے کسی غم میں رلائے اس غم میں نہ رونا، حسین پر گریہ کرنا، اس لیے کہ وہ اس طرح سے ذبح ہوئے۔ انما فإنه ذبح كما يذبح الكبش، اس لیے کہ وہ اس انداز سے ذبح ہوئے جیسے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ کما یذبح الکبش۔ اللہ اکبر۔ مفسرین اور محدثین یقیناً یہاں پر انہوں نے قلم کو چھوڑ دیا، سمجھ نہیں آ رہا یہ تشبیہ کیوں دی، اس لیے بہت سی توجیحات میں سے ایک توجیہ دوں گا۔ اس لیے کہ جب بکرے ذبح ہوتے ہیں نا تو پہلے درجے میں تو کوئی رک کے پوچھتا نہیں ہے کیوں ذبح کر رہے ہو، دوسرے درجے میں اس کی معاونت کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نواسہ رسول ذبح ہو رہا، کوئی رک کر پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں ذبح کر رہے ہو، اور دوسرے درجے میں مدد کی جا رہی کہ زہرا کے لال کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ بس عزیزو یہ تو ایک توجیہ ہے، آخری سنیں مجھے اجازت دیں۔ ایام جاہلیت میں ایک کھیل کھیلا جاتا تھا، دائرہ بنا کر کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ جب یہ اس انداز سے کھڑے ہو جاتے تھے درمیان میں ایک گوسفند کو رکھا جاتا تھا، یہ گوسفند کبھی ادھر جاتا کبھی دوسری طرف جاتا، جس سردار کے پاس بھی آتا یہ اسے ضرب لگاتا، یہ اسے لہو لہان کرتا، اور جس سردار کے آگے یہ گوسفند گر جاتا یہ بڑھ کر اس گوسفند کے سر کو جدا کر دیتا۔ کیا سن رہے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبِحُ الْكَبْشِ۔ زہرا کی کمائی کربلا کے جنگل میں کوئی نیزے مار رہا، کوئی تیر مار رہا، کوئی خنجر سے وار کر رہا، 13 ضربوں سے سر حسین کو قتل کر کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمر ماتم حسین۔